خطبہ نمبر 16۔ اس وقت جب آپ علیہ السلام کی مدینے میں بیعت کی گئی اور آپ علیہ السلام نے لوگوں کو بیعت کے مستقبل سے آگاہ کرتے ہوئے ان کی قسمیں بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے قول کا خود ذمہ دار ہوں اور اس کی صحت کا ضامن ہوں، اور جس شخص پر گزشتہ اقوام کی سزاؤں نے عبرتوں کو واضح کر دیا ہے اسے تقوی شبہات میں داخل ہونے سے یقیناً روک دے گا۔ آگاہ ہو جاؤ، آج تمہارے لیے وہ آزمائشی دور پلٹ آیا ہے جو اس وقت تھا جب پروردگار نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تھا۔ قسم ہے اس پروردگار کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا تھا کہ تم سختی کے ساتھ تہوبالا کیے جاؤ گے، تمہیں باقاعدہ چھانا جائے گا اور دیگ کی طرح چمچے سے الٹ پلٹ کیا جائے گا، یہاں تک کہ اسفل اعلیٰ ہو جائے اور اعلیٰ اسفل بن جائے، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ آگے بڑھ جائیں اور جو آگے بڑھ گئے ہیں وہ پیچھے آ جائیں۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے نہ کسی کلمے کو چھپایا ہے اور نہ کوئی غلط بیانی کی ہے، اور مجھے اس منزل اور اس دن کی پہلے ہی خبر دے دی گئی تھی۔ یاد رکھو کہ خطائیں وہ سرکش سواریاں ہیں جن پر اہل خطا کو سوار کر دیا جائے اور ان کی لگام کو ڈھیلا چھوڑ دیا جائے اور وہ سوار کو لے کر جہنم میں پھاند پڑیں، اور تقوی ان رام کی ہوئی سواریوں کے مانند ہے جن پر لوگ سوار کیے جائیں اور ان کی لگام ان کے ہاتھوں میں دے دی جائے تو وہ اپنے سواروں کو جنت تک پہنچا دیں۔ دنیا میں حق و باطل دونوں ہیں اور دونوں کے اہل بھی ہیں۔ اب اگر باطل زیادہ ہو گیا ہے تو یہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے، اور اگر حق کم ہو گیا ہے تو یہ بھی ہوتا رہا ہے اور اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ اگرچہ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی شے پیچھے ہٹ جانے کے بعد دوبارہ منظر عام پر آ جائے، وہ شخص کسی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں رکھتا جس کی نگاہ میں جنت و جہنم کا نقشہ ہو۔ تیز رفتاری سے کام کرنے والا نجات پا لیتا ہے، اور سست رفتاری سے کام کر کے جنت کی طلبگاری کرنے والا بھی امیدوار رہتا ہے، لیکن کوتاہی کرنے والا جہنم میں گر پڑتا ہے۔ دائیں بائیں گمراہیوں کی منزلیں ہیں اور سیدھا راستہ صرف درمیانی راستہ ہے۔ اسی راستے پر رہ جانے والی کتاب خدا اور نبوت کے آثار ہیں، اور اسی سے شریعت کا نفاذ ہوتا ہے، اور اسی کی طرف عاقبت کی بازگشت ہے۔ غلط ادعا کرنے والا ہلاک ہوا اور افتراء کرنے والا ناکام و نامراد ہوا۔ جس نے حق کے مقابلے میں سر نکالا وہ ہلاک ہو گیا، اور انسان کی جہالت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اسے اپنی ذات کا بھی عرفان نہ ہو۔ جو بنیاد تقوی پر قائم ہوتی ہے اس میں ہلاکت نہیں ہوتی، اور اس کے ہوتے ہوئے کسی قسم کی کھیتی پیاس سے برباد نہیں ہوتی۔ اب تم اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ جاؤ اور اپنے باہمی امور کی اصلاح کرو۔ توبہ تمہارے سامنے ہے۔ تعریف کرنے والے کا فرض ہے کہ اپنے رب کی تعریف کرے، اور ملامت کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے نفس کی ملامت کرے۔